أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور دوسری آیت دیکھیے اگلی، اس میں بھی یہی ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو، یہ پھر آ گیا نا، اس جب یریکموہم عالم بیداری میں اللہ نے تمہیں دکھایا، جب تم کو دکھائی اللہ نے، پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے، اب سارے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرماتے ہیں وَإِذْ یریکموہم، جب اللہ نے ان لوگوں کو، کافروں کو دکھایا تمہیں، اِذْ التقیتم، جب تمہاری ملاقات ہوئی، جب لڑائی کے لیے آمنے سامنے ہوئے، اس وقت کیا دکھایا اللہ نے؟ فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً، یہ کافر بہت تھوڑے ہیں، تاکہ تمہاری ہمت بڑھے۔ یہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تھوڑے کر کے دکھائے تاکہ تمہاری ہمت بڑھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ جو کھڑا تھا جنگ میں نے اس سے کہا یہ کافر 100 ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں 100 نہیں 90 ہوں گے۔ میں نے کہا اچھا 90 ہوں گے؟ اس نے کہا پھر 100 ہوں گے۔ تو ہم 90 اور 100 سمجھتے تھے، سامنے 1000 کھڑا ہے، یہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ایسے بھی ہوا کرتا ہے۔ ہم لوگ جو سب چیزیں عالم اسباب کے دائرے میں سمجھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہے تو وہ ان اسباب، وسائل، سب چیزوں کو کسی اور طرف پلٹ دیتا ہے اور وہ کام کرا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اذ التقیتم، جب تم ایک دوسرے کے سامنے تھے، عین بدر کے میدان میں، فی اعینکم قلیلا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمہاری آنکھوں میں انہیں تھوڑا دکھایا، ایک ویقللکم، اور تم کو تھوڑا دکھایا، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں۔ کافروں نے بھی انہیں تھوڑا ہی دیکھا، یہ پہلے بھی بیچارے تھوڑے 300، اور کافر تو اور شیر ہو گئے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اسی لیے ابو جہل ہنستا تھا اور کہتا تھا کہ تم یہ نہ فکر کرو کہ مارنا کس کو ہے، تم تو یہ سوچو کہ رسیاں اور یہ کپڑے اور سب چیزیں رکھو، ہم تو انہیں ویسے ہی پکڑ لیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے انہیں قید کر کے مکہ لے جائیں گے، وہاں جا کے ان سے پوچھیں گے، فکر نہ کرو۔ وہ قوم کو یہی کہتا رہا کہ یہ تھوڑے ہیں اور فکر نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی نظروں میں وَيُقِلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، ان کی نظروں میں بھی تمہیں تھوڑے کر دکھائے تھے تاکہ دل کھول کے لڑیں تم بھی اور وہ بھی، کوئی حسرت باقی نہ رہے کافروں کو، کہیں کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمارے سامنے زیادہ تھے یا ان کے پاس سامان زیادہ تھا، جتنے تھے اس سے بھی تھوڑے کر کے دکھائے، لِيَقْضِيَ اللَّهُ، تاکہ اللہ کر دے، امرن، ایسے کام کو، کان مفعولا، جو وہ کر چکا ہے، یعنی اس نے جو تقدیر طے کر دی تھی، ایک کام جو اس نے کر دیا تھا وہ ہو کر رہے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ، اس پہ 2 تفسیریں مفسرین نے کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں لِيَقْضِيَ اللَّهُ کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود لڑائی اللہ کو مطلوب تھی بدر کی، کہ لڑیں، پتہ چلے اللہ کے لیے کون قربانی دیتا ہے، پتہ چلے کون خدا کے نام سے بھاگتا ہے، ایک۔ اور لِيَقْضِيَ اللَّهُ میں دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مشرکین کی ذلت، ان کی پٹائی اور مومنوں کو غالب رکھنا یہ خود اللہ کو مطلوب تھا، اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ادھر والے بھی لڑیں، ادھر والے بھی لڑیں، اور خوب دل کھول کے لڑیں، انہیں ان کو کم دکھا دیا، ان کو انہیں کم دکھا دیا، کسی کو حسرت نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امر کان مفعولا، یہ دوبارہ لے آئے ہیں، پہلے بھی لائے ہیں۔ اوپر آیت نمبر 42 میں وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ کام اب ہو جائے، یہاں پھر لے آئے ہیں تاکہ قرآن پڑھنے والوں کو، مسلمانوں کو، سننے والوں کو پتہ چلے کتنا زبردست یہ معرکہ تھا، اور اللہ چاہتے تھے کہ یہ لڑائی بھی ہو، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے نتیجے میں کافر ذلیل اور مسلمان غالب۔ یہ وہی بات ہے جو خدا کی توحید کے بارے میں ایک مرتبہ عرض کی تھی نا، بلکہ 2 مرتبہ، کہ کبھی کبھی اللہ کو نتیجہ بھی مطلوب ہوتا ہے اور کام بھی مطلوب ہوتا ہے۔ آیا خیال میں کہ اللہ کو نتیجہ بھی مطلوب ہوتا ہے اور کام بھی مطلوب ہوتا ہے؟
یہ خدا کی توحید ہے، اس کو ماننا ہے تو پھر اس طرح ماننا ہے، کیونکہ ہم لوگ اسباب اور وسائل کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے کہ بدر میں فتح ہو تو پھر مسلمانوں کا غلبہ اور کافروں کی شکست ہو، وہ ویسے بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ کو خود مطلوب تھی کہ بدر بھی ہو، اور اللہ ہی کو مطلوب تھا کہ اس کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلے۔ حق تعالیٰ شانہ یہ چاہتے تھے، ان کی مراد تھی، انہوں نے اسے پورا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور لوگوں بات جو ہے نا، کام یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، ہر کام اللہ تک پہنچتا ہے، یعنی یہ جنگیں، یہ لڑائیاں، ان سب کے آخر پہ بھی اصل چیز اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشی ہے، اس کو دیکھو۔ خود ان کاموں کے نتیجے میں بھی اللہ ہی تک پہنچنا ہے نا، تو جو اللہ کے پاس ثواب ہے اس ثواب پر تمہاری نگاہ جانی چاہیے۔ اور بڑی کمی جو مسلمانوں میں آ گئی ہے وہ اس زندگی کو محدود سمجھیں موت تک، حالانکہ موت تک زندگی محدود نہیں، زندگی بڑی طویل ہے۔ موت کو سمجھیں غافل اختتام زندگی، اقبال نے کہا ہے نا، موت کو سمجھیں ہیں غافل اختتام زندگی، یعنی زندگی اب پوری ہو گئی ہے، یہ صبح زندگی صبح دوام زندگی، یہ تو اصل میں زندگی تو موت کے بعد شروع ہو رہی ہے، اب اس کے بعد جو دوام، جو دائمی صبح ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے جو صبح آئے گی، جو کچھ آگے پیش آئے گا، انہوں نے کہا وہ ہے زندگی۔ اس لیے انسان ہمیشہ سوچے کہ میری زندگی کوئی قبر تک پہنچ کے ختم نہیں ہو جاتی، پھر قبر بھی ایک مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد آخرت ایک مرحلہ ہے، علیہ باللہ جہنم یا جنت اللہ تعالی نصیب کرے، وہ بھی ایک مرحلہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں آگے۔ تو جب انسان اپنی زندگی کو یہاں تک سوچتا ہے نا، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے جینا کتنے دن ہے، ارے نہیں بھائی، اس زندگی کے بعد اگلی بھی زندگی ہے، جینے کا کیا مطلب؟ قبر میں نہیں جینا، حشر میں نہیں جینا، وہ ساری زندگی ایسے ہی ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو آپ دیکھیں، ساری زندگی کی صلاحیتیں اس کی جمع ہو جاتی ہیں، تجربہ بالعموم جمع ہو جاتا ہے، حالات اچھے ہوں تو پیسہ جمع ہو جاتا ہے، اولاد اس کی جوان ہو جاتی ہے، زندگی کو ایک طرح سے قرار سکون مل جاتا ہے، جب وہ 60 سال 70 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو ایک طرح سے اطمینان بھی مل جاتا ہے اگر حالات اچھے رہیں۔ اب اس کے جینے کے دن تھے نا کہ وہ اطمینان سے اب کوئی 50-60 سال اور جیتا، اسے موت آ جاتی، 80 سال جی لیے پھر موت آ گئی، حالانکہ جینے کے دن تو اب آئے تھے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ اس کو کیوں موت دے دیتے ہیں؟ جب ایک آدمی اپنے تجربے، اپنے پیسے، اپنی اولاد، سب چیزوں میں عروج پر پہنچتا ہے تو بھئی اب کیوں موت دینی؟ اب اسے جینے دیں 4 دن، آرام سے گزارے۔ اس لیے کہ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ اتنی اچھی صلاحیتوں کے لوگ اس کے پاس جائیں اور اطمینان کے ساتھ یہ تجربہ، یہ ساری چیزیں، اس میں شر کی ہے یا خیر کی ہے، جو کچھ کیا ہے اس کا اب رزلٹ سامنے آ رہا ہے نا۔ اس عمر میں جب بوڑھا ہو گیا ہے، نہ وہ زیادہ گناہ نہ وہ زیادہ نیکیاں، ہمت ہی کی بات ہے، اب جو کچھ بھی ہو گیا ہے وہاں 2 گھر آباد ہیں، دونوں میں سے ایک گھر اسے دینا ہے، یا جنت کا یا جہنم کا، اس لیے اسے آگے لے جاتے ہیں تاکہ زندگی کا نیکسٹ سٹیپ اس کا ہے۔ جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری تو زندگی ختم ہو جائے گی، میں نے کیا کرنا ہے؟ بہت کچھ کرنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی آدمی پر موت آ رہی ہو اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا ایک چھوٹا سا پودا ہو جسے وہ گاڑنا ہے اس نے، تو وہ بھی چاہیے کہ گاڑ کے مرے، اسے چاہیے کہ وہ لگا کے مرے۔ اور ایک قبیلہ تھا، اتنی گھوڑیاں ان کے یہاں ہوئیں، اتنی گھوڑیاں، وہ جب بھی پیدائش ہوتی تھی تو وہ مادہ کی ہوتی تھی، اتنی نسل بڑھ گئی کہ اس کے سردار نے ان گھوڑیوں کو ذبح کرانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، انہوں نے خط لکھا اور فرمایا یہ حرکت آئندہ نہ میں سنوں، اور تمہارے بعد بھی دنیا آباد رہے گی اور لوگوں کو گھوڑوں کی ضرورت پیش آیا کرے گی، اس لیے آئندہ یہ حرکت نہ کرنا۔ تو اس لیے آدمی سوچے کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس پہ میرا ایمان ہے، الی اللہ ترجع الامور، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے،
کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. جو کچھ میں کروں گا اس کا کریڈٹ جا کے آگے مجھے آنکھیں بند ہوتے ہی ملنا شروع ہو جانا ہے, تو میں کر کیا رہا ہوں؟